اللهم أجرنا من النار۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ شان رمضان، شان رمضان۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ٹی وی گلبرگہ پر رمضان المبارک کے دوران سحر اور افطار کے موقعوں پر پیش کیا جانے والا خصوصی پروگرام رحمت رمضان پیش ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پروگرام پچھلے 10 سالوں سے رمضان المبارک میں پیش کیا جا رہا ہے، اور پچھلے 10 سالوں کے دوران گلبرگہ کی ایک ممتاز علمی ادبی دینی شخصیت عالم دین مولانا عبدالحکیم وقار اشرفی صاحب مسلسل شریک ہو رہے ہیں۔ آج بھی مولانا عبدالحکیم وقار اشرفی صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا وقار اشرفی صاحب بے باک خطیب ہیں، بلکہ میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ بے دھڑک مقرر اور خطیب ہیں، اور شعلہ بیان خطیب ہیں۔ تو آپ گلشن مدنی خانقاہ کے سربراہ ہیں، اور تصوف پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ اور بہت بے باکی کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مولانا عبدالحکیم وقار اشرفی صاحب سے ہم بہت اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ امید کہ آپ مولانا ہمارے ناظرین کی مکمل رہنمائی فرمائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، میں سب سے پہلے جناب محترم سینئر صحافی عزیز اللہ سلمہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے تقریباً 10 سال سے زائد رمضان شریف میں سحری کے موقع پر اور افطار کے موقع پر رحمت رمضان کے نام سے بہت اچھا پروگرام چلایا اور چلا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جاری و ساری رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ایک عزیز اللہ سلمہ صاحب نے کہا فضیلت رمضان کے متعلق، رب ذوالجلال قرآن بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور اسی کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے رمضان کو اس لیے نازل کیا ہے کہ تم متقی بن جائیں، تم پرہیزگار بن جائیں۔ آپ بخوبی واقف ہیں، مسلمان جانتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جس طریقے سے مسلمان اپنے کو بچاتا ہے بے حیائی سے، برائی سے، اور ہر جہالت و خباثت سے، تو یہ ایک تربیت کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان کے گزر جانے کے بعد 11 مہینے تک اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے جس طرح رمضان میں گزارا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو فضیلت رمضان کے تحت یہ ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے پوچھا تھا، پروردگار عالم، وہ مقدس مہینہ، وہ رحمت والا مہینہ، وہ برکت والا مہینہ، وہ مغفرت والا مہینہ تو کون سی امت کو، کس پیغمبر کی امت کو عطا کرے گا؟ تو رب ذوالجلال نے
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ میں یہ مہینہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، آپ غور کیجئے، حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، فرمایا الہ العالمین مجھے نبی بنانے سے بہتر تھا کہ تیرے حبیب کا امتی بنا دیتا۔ تو یہ رمضان پاک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار رحمتیں برکتیں رکھا، اور ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے حبیب کی امت کے لیے خصوصی معاملہ یہ کیا کہ اسے گناہوں سے ایسے جھاڑ دے گا جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بے شمار فضائل ہے، اب اتنا موقع نہیں ہے کہ وہ فضائل پر تفصیلی گفتگو کی جا سکے، مگر آخر کو اشارہ کافی۔ ناظرین اکرام اپنی زندگی کو بندگی کی طرف لائیں اور رمضان میں جس طرح رہتے ہیں اسی طریقے سے زندگی گزاریں۔ جی آپ نے ابھی فرمایا کہ روزے کا مقصد جو ہے تقوی اختیار کرنا، جی تو رمضان المبارک کے علاوہ جو 11 مہینے ہوتے ہیں جی اس میں بھی تقوی پر کیسے قائم رہا جا سکتا ہے؟ جی یہ اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیے رمضان آپ کو تربیت کر رہا ہے، جی رمضان آپ کے اندر کی تمام برائیوں کو، بے حیائیوں کو نکال رہا ہے۔ تو اب آپ رمضان کے 11 مہینے بھی اسی طریقے سے گزاریں جس طرح رمضان میں گزارا، یعنی صوم و صلات کے پابند ہو جائیں، بے حیائی برائی سے بچیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنے غربا و مساکین کا خیال کریں، ایک دوسرے کے متعلق احساس پیدا کریں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ جی جی تو آپ نے ابھی جو روزے کے حوالے سے فرمایا، تو صوفیہ اکرام روزوں کا بہت خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ صوفیہ کے نزدیک روزے کی بہت زیادہ اہمیت رہی۔ دیکھیے صوفیہ کے نزدیک یقیناً وہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، اور بعض صوفیہ کرام نے 15 دن مسلسل روزہ رکھا، اور بعض تو عالم یہ ہے کہ رمضان کی تیاری رجب سے کیا کرتے۔ اس سے نفس کی جو ہے غلاظت، تزکیہ نفس ہوتا ہے، ایک دوسرے کے متعلق احساس ہوتا ہے، بندہ جو ہے رب کی بندگی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یہ روزے کا فیضان کے نزدیک یہ مقصد تھا۔ جی تو مولانا آپ نے ابھی رمضان مبارک کی بڑی فضیلت بیان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کو لوگوں نے کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے، اور اسی طرح خریداری کا مہینہ بنا لیا ہے، تو کیا اس سے رمضان کے مقاصد کی کما خود تکمیل ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ رمضان مکمل عبادت کا مہینہ ہے، اس میں قیام اللیل بھی ہے، رات کی عبادتیں، دن کی عبادتیں، 5 وقتہ نماز، غربا و مساکین کا خیال، تسبیح و تحلیل، یہ تمام چیزیں پوری جو ہے رمضان کا ایک مہینہ آپ کو اسی طریقے سے گزارنا ہے، اور رمضان کا مہینہ گزر گیا تو اس پر اسی طریقے سے 11 مہینے پابند رہنا ہے جیسا آپ رمضان میں رہے۔ مگر آج یہ ہو رہا ہے کہ رمضان شریف کو کھانے پینے کا، خریداری کا مہینہ بنا لیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے روڈوں پر، چوراہوں پر خوب کھانے پینے کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، ادھر عبادتیں ہو رہی ہیں اور ادھر کھانا۔ اس طریقے سے جو ہے انسان کو بچنا چاہیے۔ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ساری دنیا کے لیے ایک بہترین پیغام دینا چاہیے، امن و شانتی کا، اخوت و محبت کا، رواداری کا، احساس کا۔ تو یہ اس کی اصلاح کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے علماء ہیں، دانشوران ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو سمجھائیں کہ رمضان کی فضیلت کیا، اس کا احترام کیسے ہو، اہتمام کیسے ہو، کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ دیکھیے یقیناً یہ علماء کی، اہل علم حضرات کی، اور خانقاہی نظام جو ہے چلاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ مگر آج یہ ہو رہا ہے
کہ سب جو ہے اپنے اپنے معاملے میں خاموش ہیں. تو اس سے یہ عوام جو ہے گمراہ ہو رہی ہے اور اس طریقے کا عمل ہو رہا ہے جو سراسر جو ہے رمضان کے تقاضے کے خلاف ہے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ ائمہ مساجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو ترغیب دیں، رمضان کی عظمت اور اس کی اہمیت سمجھائیں. آج وہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا یہ خمیازہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے بگڑ رہی ہے. جی جی. تو آپ یہ کہا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے بتایا کہ کتنا مقدس مہینہ آ رہا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان میں، رجب میں ایسا کوئی اہتمام موجودہ زمانے میں نہیں ہے کہ رمضان کی عظمتوں کو بیان کیا جائے اور رمضان کا کس طرح اہتمام ہونا چاہیے وہ سمجھایا جائے. تو یہ ایسا کوئی واعظ بیان یا کوئی اجتماع نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے جی. تو اس لیے امت کو جو ہے رمضان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے اور اس کا بالکل غلط تاثر غیر مسلموں میں بھی قائم ہو رہا ہے. صحیح ہے، بہت صحیح ہے. اس لیے دیکھیے اگر کوئی ہستی، بڑی ہستی آپ کے پاس آنے والی ہے، آپ نے ان کو مدعو کیا ہے تو چند دن پہلے ہی ان کی آمد کا چرچا ہوتا ہے. ان کے اوصاف، ان کے اخلاق، ان کا علمی معیار لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لوگ ان کی قدر کرتے ہیں. تو ویسے ہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عظمت و رفت کو بیان کیا، صحابہ نے بیان کیا، اولیاء نے بیان کیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. جو لوگ اہل ایمان تھے، جن کے دلوں میں خشیت تھی اور وہ اس کا اہتمام کرتے تھے، آج کہاں ہے؟ آج مساجد میں جو ہے صرف فتویٰ بازی ہے، ایک دوسرے پر لان تان ہے. تو رجب سے ہی رمضان کی فضیلت بتائی جائے، تقاریروں سے نہیں. تقاریریں الگ ہے، تربیت الگ ہے. ان کی تربیت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے. تو اس میں جو ہے فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. اس میں عبادت ہے، اس میں جو ہے اعتکاف ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن ہے. یہ ائمہ مساجد اور علماء اکرام اور ارباب علم و دانش کا کام ہے. دیکھیے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے رمضان کو خریداری اور کھانے پینے کا مہینہ ہونے کا ذکر کیا. اس کے ساتھ ایک اور غلط روش چل پڑی ہے کہ تراویح جو قیام اللیل ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت، لیکن اس کو بھی لوگ 3 شبینہ 6 شبینہ یا 4 روز 8 روز 10 روز ایک اشرے میں 10 پورا قرآن سنا کر تراویح پڑھ لے رہے ہیں، اس کے بعد تراویح ترک کر دے رہے ہیں. صحیح. تو یہ جو چل پڑا رجحان، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ قوم کو بھٹکانا ہے، قوم کو عبادت سے دور کرنا ہے. عزیز بھائی آپ غور کیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر شریف کے 3 روز تراویح کا اہتمام کیا. اس کے بعد آقا کریم نے روک دیا کہیں یہ میری امت پر مشقت نہ ہو، ہے نا. تو اب اگر کوئی ساری رات اکیلے میں پوری 20 رکعت میں ایک قرآن اگر انہیں ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، مگر جماعت کے لیے جو کر رہا ہے یہ مشقت ہے، یہ تکلیف دہ عمل ہے. اب آپ کے محلے میں مسجد ہے، وہاں پر روزانہ 3 پارے 10 دن میں ایک قرآن ختم. تو اب ضعیف کیا کریں گے، بیمار کیا کریں گے؟ اب وہ تراویح نہیں پڑھیں گے کیونکہ اب ان کے لیے مسجدیں دور ہے، وہ جا نہیں سکتے. اور ہماری نوجوان نسل یہ سمجھ رہی ہے کہ رمضان میں ایک قرآن سنے بس، چاہے 3 دن میں سنو یا 5 دن میں سنو یا 10 دن میں. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پورا یکم رمضان سے لے کر چاند رات تک 1 مہینہ پورا تراویح سنت موقدہ ہے. تو 1 مہینے میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے. افضل وہی ہے، 1 مہینے میں ایک قرآن سننا افضل ہے. یہ کیا ہے معلوم ہے، آج کل اسے بھی ذریعہ بنا دیا گیا معاش کا. بہت افسوس کی بات. تو اسی کی خرابیاں آ رہی ہے. اب لوگ جو ہے 3 دن 5 دن 10 دن پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد مسجدیں خالی، بالکل ایک صف، اس کے بعد آدھی صف، پو صف. چاند رات میں تو ایک بھی نہیں رہتا مسجد میں. یہ جو 10 دن کی جو قرآن مکمل کرنے کا جو رجحان چل پڑا ہے، تو اس کا
کون ذمہ دار ہے اس کے ذمہ دار جو ہے وہ لوگ ہیں جو پڑھا رہے ہیں، جو اہل علم ہیں۔ مسجد کمیٹیاں بھی اس میں رول ادا کر رہی ہیں۔ دیکھیے مسجد کمیٹی کے حضرات کو علم نہیں ہے، وہاں کے امام صاحب جو ہیں وہ اہل علم ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ کمیٹی کو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو 3 دن میں ایک قرآن، 10 دن میں ایک قرآن یا تہجد میں ایک قرآن، ایسا جو نظام ہے، حافظ صاحب کو نذرانہ دینا بند کرو اور مقتدی کو صبح سحری کا کھانا بند کرو، کتنا شوق عبادت ہے ان کو دیکھیں گے، بالکل کون آتا ہے دیکھیں گے، سمجھ میں؟ تو یہ سب جو ہے عجیب معاملہ بنا دیا گیا ہے، عبادت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو اس کو ایک دم بالکل شارٹ کٹ میں عبادت مکمل کرنے کا طریقہ بنا دیا۔ تراویح کے معنی ہی ہے، یہ ترویحہ سے بنا ہے، ٹہر ٹہر کے عشاء کی بات سے لے کر سحری سے پہلے تک پوری رات عبادت کرنا۔ ٹہر ٹہر کر جو بات آپ تراویح کی جو بات کریں تو قرآن کی تلاوت کا بھی ایسا ہی اب دیکھیے تراویح میں تو الفاظ ادا ایسا ہو رہا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، تعلمون یعلمون روانی سے پڑھی اس قرآن کس طرح پڑھنا چاہیے، کیا حکم ہے ذرا بتائیں ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کے پڑھو، پوری طریقے سے اس کے حروف ادا کرو، مخارج ادا کرو، اور اس کے الفاظ صحیح۔ یہ کیا ہے، یعلمون تعلمون تفلحون ہی سنے آ رہا ہے، تو یہ قرآن کا مذاق بھی ہے، پڑھ کے گناہ گار ہو رہا ہے انسان۔ کیا حکم ہے کہ آپ قرآن کی بیعت بھی ہے؟ بیعت بھی ہے، سراست بیعت بھی ہے، اللہ کے کلام کا مذاق ہے۔ تو آپ کو اتنی اجلت کیا ہے کہ اتنی روانی سے 3 پارے 4 پارے ایک تراویح میں پڑھنے کی؟ یہ بالکل خلاف سنت عمل ہے۔ پھر اسی لیے ہمارے اسلاف میں کسی کا عمل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے۔ جب حضرت عمر نے تراویح باجماعت شروع کی تو امام کس کو مقرر کیا؟ وہ کتنے بہترین قاری تھے، بے شک۔ تو قاری اچھا ہونا چاہیے، بے شک، اور بالکل اطمینان سے لوگوں کو سمجھ میں آئے قرآن، تلاوت جو ہے سمجھ میں آنا چاہیے، اتنی روانی سے نہیں۔ اور آپ نے جو بات کہی کہ آپ کو فی زمانہ تو لوگ زیادہ تر کھڑے نہیں رہ سکتے، فی زمانہ ایسے حالات ہیں بہت سارے لوگ بیٹھ کر پڑھنے پہ مجبور ہیں، تو ان کے لیے تراویح میں کوئی سہولت نہیں ہے، مشقت ہے ان کے لیے، بہت جو ہے ظلم ہے ان کے لیے ایک معنی میں۔ یہ اس طرح کے جو رجحان ہے اس پر ہمارے علماء کو غور کرنا چاہیے اور یہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو آپ تھوڑا رہنمائی فرمائیں کہ کیا کیا جانا چاہیے؟ کہ جہاں جہاں ایسا نظام ہوتا ہے وہاں کے علماء اور وہاں کے ائمہ حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں قوم کو بیدار کریں اور سنت مصطفیٰ کی روشنی میں تراویح کا اہتمام فرمائیں، جو امت پر بار نہ ہو، بوجھ نہ ہو، تکلیف کا سبب نہ ہو۔ اور ایک اور رجحان بھی چل پڑا ہے کہ ایک مسجد میں بیک وقت 2 تراویح کی جماعتیں ہو رہی ہیں، اوپری منزل پر ایک ہو رہی ہے جہاں 6 پارے 3 پارے، نیچے کی منزل پر 1 پارے میں ہو رہی ہے، تو اس طرح کا اہتمام بھی کیا درست ہے؟ دیکھیے گنجائش، فتویٰ ہمیشہ گنجائش پیدا کرتا ہے، تو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے فتوے پر کم، تقوی پہ زیادہ عمل کیا ہے۔ تو آج ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اپنی سہولت کے حساب سے عبادت کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو بالکل رمضان کے روزے کے رمضان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان میں تقوی پیدا کیا، تو اس کے خلاف عمل ہے، بالکل تقوی حاصل ہونے کے بجائے یہ ریاکاری ہو رہی ہے، دکھاوا ہو رہا ہے کہ اتنی تراویح ہم نے پڑھی۔ صحیح ہے، بے شک۔ تو اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ہاں، اس کا بھی تدارک ضروری ہے، اس کا بھی روک تھام ضروری ہے۔ جو ایک مسجد میں مختلف اوقات میں جو ہے اہتمام تراویح کیا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ ایک مسجد میں ایک ہی تراویح ہو اور اسے جو ہے قرآن کو صحیح انداز میں پڑھا جائے اور بالکل ٹہر ٹہر کر جو قرآن کا تقاضا ہے اسے پورا کیا جائے۔ مولانا، صرف قرآن سننا ہی ضروری ہے کیا قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے؟ قرآن فہمی بھی بہت اہمیت کی متحمل ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح میں اس کا ترجمہ یا تفسیر بیان کرنے کا کوئی طریقہ کار، کوئی اہتمام
ایک دو مساجد میں ہو رہا ہے گلبرگہ، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. لوگ صرف تراویح ہوتی ہی مسجد سے ایسے باہر نکل جاتے ہیں جیسے وہ کئی بند تھے یا قید تھے. تو نماز میں خشوع و خضوع، تراویح میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو قرأت اچھی ہونی چاہیے اور اچھی طرح سے نماز پڑھائی جائے اور ترجمے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. ہاں اس صورت میں ہے جب آپ تراویح کی 20 رکعت میں ایک پارہ یا سوا پارہ تلاوت کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے مصلیان کو آدھا گھنٹہ روک کر اس کی تشریح، ترجمہ، اس کی تفسیر کا موقع ملے گا. اب 3 پارے 5 پارے ہو گئے تو وہ بیچارہ جو مسجد میں ٹھہرے ٹھہرے تھک جائے گا. اب اس کی ضرورت، شرعی ضروریات بھی پیش آتی ہے تو وہ نکل کے بھاگے گا، سیکھے گا. اور آج ہماری قوم میں جو ہے دین بیزاری آ گئی ہے، ہاں تسن و ریاکاری آ گئی ہے اور جو ہے خود شناسی آ گئی ہے. اسی وجہ سے عبادتوں میں وہ ذوق و شوق نہیں رہا ہے. نہیں، عبادتوں میں نہ ذوق و شوق ہے نہ لذت عبادت ہے. تو اسی لیے وہ اس کا الگ ہی لطف ہے، بے شک ہے نا، اس کا الگ ہی ذوق، لیکن وہ بتایا نہیں جا رہا. صحیح ہے لوگوں کو، لیکن صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس کا اتنا ثواب ہے. بس ثواب میں لوگوں کو الجھا کر رکھا جا رہا ہے، لیکن اصل مقصد عبادت جو ہے وہ نہیں بتایا جا رہا. تو یہ بہت المیہ ہے. مولانا وہ پروگرام کے آخر میں یہ بتائیں کہ اعتکاف کے مسائل کیا ہیں، اعتکاف کے فضائل کیا ہیں، دیکھیے کا اہتمام ہوتا ہے. جی اعتکاف جو ہے سنت موقدہ ہے جی، اور سنت موقدہ میں بھی علل کفایہ ہے. تو محلے کی مسجد میں اگر ایک شخص بھی معتکف نہیں ہوتا تو سارا محلہ گناہگار ہے، اور اگر ایک شخص پورے محلے سے ایک ہو گیا تو کافی ہے اس کے لیے. اگر زیادہ کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ آج کل وہ بھی ایک المیہ پہ کہ ایک روز کا رونا ہو تو رو کے صبر آئے. ہر روز کے رونے کو کہاں سے مسجدوں میں جو ہے بعض ایسے مساجد ہیں ہمارے عزیز بھائی جہاں اعتکاف ہو رہا نہیں، دیکھیے مخفل ہو جا رہی، اور جہاں بعض ایسے مسجد ہیں جہاں پر 50 60 لوگ معتکف ہیں. ہاں تو ہر شخص جو ہے شریعت کو اپنی طبیعت کے موافق چلا رہا ہے، اب بولنے والا بدنام ہے. تو ٹھیک ہے، تو اعتکاف میں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیے اعتکاف نام ہے اپنے آپ کو سپرد الہ کرنا، خدا کے حوالے کرنا، سمجھنا، اور وہاں پر صرف اور صرف یاد حق ہو، لذت عبادت ہو، ذکر و اذکار ہو. تمام چیزوں کو چھوڑ کر مولا میں تیرے در پہ پڑا ہوں، اور اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے اعزا اقربا کے لیے دعائیں کرے. جی تو یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی، لیکن موبائل چھوٹتا نہیں اعتکاف میں بھی، تو تعلق الہ کہاں سے ہوگا؟ ہاں یہی تو وہی تو میں بول رہا ہوں، یعنی خود سپردگی نہیں ہوتی. نہیں، یہ سب ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. تو اس لیے خلوص کے ساتھ جو اعتکاف ہے اس میں ساری دنیا سے علیحدہ ہو کر بے شک اعتکاف بے شک، اور معتکف کی دعا قبول ہوتی ہے. جی معتکف بہت بڑا مقام ہے اس کا. معتکف جو ہے خدا کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور خدا سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے، اسی لیے کہ بار بار معتکف دعائیں مانگے قبول ہوتی ہے. اب آپ غور کیجئے، کسی شخص کوئی شخص بیمار ہو گیا، آپ مساجد میں جو ہے دعاؤں کی درخواست کیجیے. حالانکہ کہا گیا کہ بیمار سے دعا کرائی جائے. نہیں ہو یہ رہا ہے مساجد میں دعا کرنے کے بعد انہیں صحت یاب بھی نہیں ہو رہا، انتقال کر جا رہا ہے. پہلے کے لوگ دعا کرتے تھے، مساجد کے باہر پانی کا گلاس لے کے ٹہل جاتے تھے، نمازیوں سے کہتے پھوکو گھر میں جو ہے بیمار ہے، پلا دیتے، شفا ہو جاتی. آج کا دعاؤں میں اثر باقی نہیں ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا دعاؤں میں اثر باقی نہیں ہے، دلوں میں آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و حج و زکات یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. جی ہاں، تو یہ بہت ہی اصلاحی بیان ہے. یہ ہمارے ناظرین سے اور عامت المسلمین سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اس کو تنقید یا نکتہ چینی میں نہ لیں،
یہ صرف ایک اصلاحی اور ایک پیغام دینے کے لیے اس طرح کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کے اور رمضان کے جو اصل مقصد کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اپنی عبادتوں کو، اپنے روزوں کو بالکل مقبول بارگاہ بنانے کے لیے ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے، اس پر یہ گفتگو ہوئی ہے۔ تو امید کہ اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام ناظرین اپنے اپنے سرگرمیوں پر، اپنی اپنی عبادتوں کے طریقوں پر غور کریں گے، اور جو سنت طریقہ ہے اس کو ترجیح دیں گے، اسی کو اختیار کریں گے۔ تو میں 1 منٹ اور لیتا ہوں، ارشاد فرمائیے۔ جی میں ناظرین اکرام، میں آپ سے مخاطب ہوں اور خصوصاً نوجوان نسل سے مخاطب ہوں کہ دیکھو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اپنی زندگی کو بندگی کی طرف لگاؤ، بے حیائی، برائی، جہالت، خرافات، مال توڑ، ان تمام سے بچو۔ یہی خدا کا بھی حکم ہے، نبی کا بھی پیغام ہے۔ آج ہماری قوم کٹوں کی زینت، ہوٹلوں کی زینت بنی ہوئی ہے، مساجد میں دل نہیں لگتا، بازاروں میں دل لگ رہا ہے۔ تو توبہ کرو، اللہ سے معافی چاہو، ماں باپ کا ادب و احترام کرو، بڑوں کا ادب و احترام کرو، اپنے محلے کے بزرگوں کا احترام کرو۔ رمضان میں جس طریقے سے آپ عبادت کا شوق لیے پھر رہے ہو، اسی طریقے سے 11 مہینے رمضان کے بعد شوق عبادت باقی رکھو۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرو، توبہ کرو، معافی چاہو، یقیناً لذت عبادت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ مولانا عبدالحکیم وقار اشرفی صاحب بہترین پیغام دے رہے تھے، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہر سال ہمارے اس پروگرام میں اپنا وقت دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوگا۔ ناظرین، یہ پروگرام رحمت رمضان آپ فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹی وی گلبرگہ ٹائپ کر کے روزانہ افطار اور سحر سے آدھا گھنٹہ قبل یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔